رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی ہوتا تھا کہ جب آپ کسی سفر پر یا غزوے پر جاتے تو آپ اپنی بیگمات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس بیگم کا قرعہ نکل آتا اس کو ساتھ لے کے جاتے، اور حضرت رسول اللہ کی بیگمات ہماری مائیں کہتی ہیں ہمارے لیے یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتا تھا کہ جس بیوی کا قرعہ نکل آئے۔ کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کو لیے قرعہ ڈالتے، کبھی دو قرعے ڈالتے، یعنی دو بیویوں کو کسی سفر پر لے کے جاتے۔ تو اس موقع پر، اس جنگ کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روٹین کے مطابق بیگمات کے درمیان قرعہ ڈالا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرعہ نکل آیا۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے اس قرعے کی اتنی خوشی ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے میرا نام نکل آیا، لیکن یہی نام میرے لیے تکلیف اور آزمائش کا سبب بن جائے گا، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کہتے جب غزوے سے ہم واپس لوٹ رہے تھے تو تب ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، اور یہی واقعہ سبب ہے اس غزوے کی مشہوری کا، وگرنہ یہ غزوہ کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، باقی چھوٹے غزوات کی طرح ہی یہ غزوہ تھا، لیکن اس کی شہرت کا سبب یہ واقعہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب واپسی پر سٹے کیا تو مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، اور میں قضائے حاجت کے لیے اپنے ہودج سے باہر نکلی۔ ہودج یعنی ڈولی، یہ ایک کمرہ نما چھوٹی سی جگہ بنائی ہوتی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، اس کو ہودج کہتے تھے۔ اس میں حضرت عائشہ موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ہودج سے نیچے اتری قضائے حاجت کے لیے، لیکن جب میں قضائے حاجت سے واپس آئی، رات کا وقت ہے، تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے گلے میں وہ ہار نہیں ہے جو میں نے اپنی بہن اسماء سے ادھار لیا تھا۔ ادھار ہار لیا تھا اپنی بہن سے پہننے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہی ہوں، ذرا بن کے جاؤں تاکہ اللہ کے نبی کو خوبصورت لگوں۔ اسپیشل تیاری، سفر میں میرا وقت ساتھ گزرنا ہے حضور کے ساتھ۔ یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے کہ کسی اسپیشل ایونٹ پہ یا آپ آؤٹنگ پہ اپنے خاوند کے ساتھ جا رہے ہیں تو اسپیشل اہتمام کر کے جائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ ہار اسماء کا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ حضرت اسماء اپنے گھر سے کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھی، یعنی حضرت اسماء کا خاوند زبیر بن عوام بھی ایک کمزور آدمی تھا، مالی طور پر مجاہد آدمی تھا، جہاد پہ رہتا تھا، لیکن حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے گھر یعنی گھر کے حالات ایسے تھے کہ حضرت عائشہ کو حضرت اسماء سے ادھار لینا پڑا ہار۔ کہتی چونکہ وہ ادھار کی چیز تھی اور مجھے یہ فکر تھی کہ میں نے واپس کرنی، اس لیے میں وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے پھر گئی، اگر میرا ہوتا تو شاید میں چھوڑ دیتی۔ کہتی میں دوبارہ جس جگہ پر قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی، اور قضائے حاجت کرنے میں اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب آپ لشکر کی صورت میں جا رہے ہیں اور آپ نے کھلی جگہ پہ قضائے حاجت کرنی ہے، تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا دور چلے جاتے کہ ہمیں فکر ہو جاتی کہ کہیں اللہ کے نبی گم نہ ہو جائے، یعنی اتنا دور چلے جاتے۔ حضرت عائشہ نے بھی وہی کیا، عوام سے دور جا کے قضائے حاجت کی۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی، لیکن مجھے واپس آتے آتے اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ وہاں سے اٹھ چکا تھا، قافلہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ان دنوں عورتوں کا وزن کم ہوتا تھا، یعنی فراوانی اتنی نہیں تھی، موٹی تازی عورتیں نہیں تھی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے عورتوں کا بے جا موٹاپا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وزن اتنا نہیں تھا کہ صحابہ نے ہودج اٹھایا اور انہیں پتہ ہی نہ لگا کہ اندر عائشہ ہے یا نہیں، ہودج اٹھا کے انہوں نے اوپر رکھ لیا، انہوں نے سمجھا اندر ہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ کسی کی ضرورت نہ ہوئی آگے ہو کے پوچھ لیں کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ان دنوں وزن اتنا نہیں ہوتا تھا عورتوں کا۔ اور ایک دوسری روایت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر سے واپسی پر میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں میں ذرا توانا تھی، وزن زیادہ نہیں تھا میرا، چست چلاک، اور اللہ کے نبی سے میں جیت گئی، سبقت لے گئی، دوڑ میں آگے نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دوڑ میں مجھ سے ہار گئے۔ دوبارہ پھر ایک سفر سے واپسی پر اللہ کے نبی نے کہا، جب لوگ سائڈ پہ ہوئے اندھیرا، اللہ کے نبی نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہتی میں نے پھر دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں میں موٹی تازی ہو چکی تھی، تب میرا وزن بڑھ گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی اس دوڑ میں اللہ کے نبی مجھ سے سبقت لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا عائشہ یہ جو پہلی بازی ہے اس کا بدلہ ہے، اب برابر ہو گیا صاحب کہ تم ایک بار مجھ سے جیتی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ اور اپنی بیگمات کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت۔
بہرحال مطلب یہ بتانے کا مقصد کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی وزنی نہیں تھی، ان کو پتہ نہ چلا، انہوں نے ہودج اٹھا کے اوپر رکھ لیا۔ حضرت عائشہ کہتی میں واپس اپنی جگہ پہ آئی، مجھے ہار تو مل گیا۔ سیدہ عائشہ کہتی اسی اونٹ کے نیچے پڑا تھا ہار، اونٹ اٹھ کے چلا گیا، مجھے ہار مل گیا، لیکن کہتی کہ مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ میں کہاں جاؤں، اور میں نے پھر سوچا کہ میں یہاں ہی سٹے کر لیتی ہوں، اللہ کے نبی کو جب پتہ چلے گا میری محبوب بیوی پیچھے رہ گئی ہے تو اللہ کے نبی وہاں سے مجھے لینے کے لیے آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے کہ عائشہ کو لے گے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو حضور کو پتہ چل جاتا کہ میری بیوی قضائے حاجت کے لیے یا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی ہے تو آپ سفر میں نہ آگے نکلتے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ کا حسن ظن یہی تھا کہ حضرت رسول اللہ کو جب پتہ چلے گا آپ مجھے لینے آ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کو ابھی پتہ چلا ہی نہیں کہ حضرت عائشہ ادھر بیٹھی اور بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہ صحابی جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے لشکر کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، 3 طرح کے لشکر کے اندر لوگ بنائے جاتے تھے، مقدمۃ الجیش، جیش، اور مؤخرۃ الجیش۔ ایک ہوتا تھا گروہ کا مقدمہ، جو گروہ کے لشکر کے آگے آگے رہتے تھے، جو حالات کو دیکھتے تھے کہ اگر کوئی کسی قسم کی پریشانی والا معاملہ یا کوئی حملہ کرے تو یہ 4-5 بندوں کے اوپر حملہ ہو اور پیچھے والوں کو محفوظ کر لیا جائے۔ یہ ہوتا تھا مقدمۃ الجیش، درمیان میں ہوتی تھی فیملیز اور سارے صحابہ۔ اور ایک ہوتا تھا مؤخرۃ الجیش، جیش کے پیچھے آنے والے، لشکر کے پیچھے آنے والے لوگ، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی کی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی انسان پیچھے رہ جائے تو یہ اس کو کیری کر لیں، اپنے ساتھ لیں۔ تو مؤخرۃ الجیش میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور پارسا صحابی، جو کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتے، جو کبھی کسی نامحرم کے ساتھ بات نہ کرتے، ایک شریف اور نیک آدمی، اس کی اللہ کے نبی نے پیچھے ڈیوٹی لگائی تھی مؤخرۃ الجیش۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی سیاہ چیز پڑی ہے، وہ کہتے میں رات کا وقت تھا، میں پاس آیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھی۔ کہتے میں نے جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھا ام المومنین کا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہیں۔ پردے کے نزول سے پہلے میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا جب عمر ان کی کم تھی، اب مجھے پتا چل گیا وہ پردہ نازل تو ہو چکا ہے، لیکن سونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ کھلا ہے۔ کہتے جب میری نظر پڑی تو میری زبان سے صرف ایک ہی بات نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفوان بن معطل کا انا للہ سن کے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کہتی میں نے فوراً چادر اپنی سمیٹی، اپنا چہرہ ڈھانپا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل اتنا اللہ کا نیک بندہ، اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے اس کی انا للہ سنی ہے بس۔ اس اللہ کے بندے نے میرے پاس اپنی سواری کو بٹھایا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کہتی میں سواری کے اوپر بیٹھی، وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے سواری کے اوپر آ رہی ہوں، اور ایسے ہی ہم لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ اور جب اللہ کے نبی جہاں پہ سٹے کیا ہوا تھا حضور نے، اگلی جگہ پر آپ نے اور آپ کے صحاب نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفوان بن معطل لے کے آ رہے ہیں، تو ساتھ میں کچھ منافقین نے بھی دیکھ لیا، اور عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ موقع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی غیرت مند بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند حضرت رسول اللہ ہیں، سب سے زیادہ غیرت مند اللہ، اور اللہ کے بعد سب سے غیرت مند ذات حضرت رسول اللہ کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے بڑی کوئی اور تکلیف نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کی عزت پر حملہ ہو اور آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی رہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ایک فتح ملتی ہے اور لگتا ہے سیرت میں کہ اب زندگی آسان ہے، ہجرت ہوتی ہے لگتا ہے کہ اب تو معاملات سیدھے ہیں، پھر آزمائشیں، پھر فتح ملتی ہے، بدر ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب آگے آسانیاں، پھر احد پریشانیاں، خندق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے گارنٹی ملتی ہے کہ اب کوئی لشکر مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، ہمیں لگتا ہے کہ اب خیر ہے۔ لیکن ہر طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں برداشت کی، اور ان میں سے یہ تکلیف سب سے بڑی تکلیف تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگنے والی، کیونکہ ایک غیرت مند بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کی عزت پر حملہ ہو جائے۔
اور اس سارے معاملے کا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین شخصیت، سب سے زیادہ اللہ کو محبت حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ نے پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ تکلیفیں دے کے مومنین کو سبق دے دیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن بندے کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں اصل آخرت میں چیزیں ہیں، اور کافر بندے کے لیے دنیا جنت ہے۔ مطلب یہ کہ مومن بندے کے لیے دنیا میں پابندیاں ہیں، جیسے جیل کے اندر کسی شخص کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چیز جو چاہو کرو۔ اس لیے کافر کے لیے دنیا میں کوئی بیریئر نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ تکلیفیں آپ کی شان میں بڑائی کا سبب بنی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا مومن بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی کو یہ تکلیف پہنچی، اور تکلیف بھی ایسی پہنچی، اور اس بیوی کے اوپر تہمت لگی جو بیوی اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ اور اللہ کے رسول کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ تہمت لگی، اور سیدہ عائشہ اتنی معصوم کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہو گیا، اپنے گھر میں گئی، آسان ماحول میں نبی علیہ السلام کو باعث سے خبریں ملنا شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ حضرت عائشہ محسوس کر رہی ہیں، لیکن یہ فائنل نہیں کر پا رہی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کیوں بدلے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میری پھپھو آئی ہمارے گھر میں، اور آ کے کہنے لگی کہ قضائے حاجت کے لیے باہر چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیٹرینیں گھروں میں نہیں بنی تھی، یعنی بعد میں بن گئی تھی گھروں میں، تب نہیں بنی تھی۔ کہتی ہیں ہم باہر قضائے حاجت کے لیے گئی، میری پھپھو کا پاؤں پھسلا، ٹھوکر لگی، اور اچانک میری پھپھو کے منہ سے یہ بات آئی کہ تائسا مستہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ مستہ پھپھو کا بیٹا تھا۔ کہتی مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ پھپھو آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، مستہ وہ صحابی ہے جو آپ کا بیٹا جو بدر میں حاضر ہوا ہے، اور بدر والوں کا تو مقام ہی بڑا ہے، بدر والوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے بدر والوں کے اوپر جھانکا آسمان سے، لقد اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے آسمان سے اسپیشل جھانکا اور جھانک کے کہا قد غفرت لکم، بدر والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اتنی معصوم، کہتی مستہ تو بدر میں حاضر ہوا ہے، پھپھو آپ کیوں مستہ کے بارے میں غلط بات کر رہی ہیں؟ پھپھو کہتی بیٹا تمہیں نہیں پتا؟ حضرت عائشہ کہتی کیا نہیں پتا؟ کہتی مستہ نے تمہارے اوپر تہمت لگائی ہے، اور جو تہمت منافقین نے لگائی ہے مستہ بھی اس میں شریک ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی کیسی تہمت؟ پھپھو نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہارے اوپر یہ تہمت لگی ہے کہ تم جو سفر سے پیچھے رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، صفوان بن معطل کی وجہ سے رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ بات میرے اوپر قیامت بن کے ٹوٹی، اور میں اسی وقت اپنے گھر میں گئی، گھر جا کے کہتی میں نے رونا شروع کیا، ساری رات میری رو رو کے گزر گئی۔ حضرت عائشہ کہتی میری آنکھ نے نیند کا سرما بھی نہیں چکھا اس رات، ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کہتی میں رو رہی، اور 3 صحابہ یعنی منافقین کا پروپیگنڈا، اور 3 سچے صحابہ اس مسئلے میں شریک ہو گئے۔ ایک مستہ بن اساسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھپھو کا بیٹا، اور دوسری حمنہ بنت جہش حضرت رسول اللہ کی سالی زینب بنت جہش کی بہن، اور تیسرے حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تینوں کے اس معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب تھا، وہ سبب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مستہ بن اساسہ پھپھو کے بیٹے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے مخالفت بھی اپنے کرتے ہیں، سب سے پہلے سکیور بھی اپنے کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے۔ اور یہ ایسی پھپھو تھی جس کا مکمل خرچہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا ہوا تھا، یعنی ان کو خرچہ اور ان کے اس بچے کا خرچہ حضرت ابوبکر دیا کرتے تھے، مکمل خرچہ، اور حضرت ابوبکر کے احسان کے نیچے
دبے ہوئے یہ لوگ، لیکن حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر تہمت میں شامل ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ اور حمنا بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، حضرت عائشہ نے وضاحت کر دی، کہتی ہیں یہ اصل میں میری سوتن تھی زینب، اور اللہ کے نبی کا رجحان تھا میری طرف۔ زینب کو میرے ساتھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے حمنا بھی مسئلہ کرتی تھی، لیکن زینب نیک بڑی تھی۔ کہتی زینب کی نیکی تقوی نے زینب کو بچا لیا کہ وہ اس سازش میں ملوث نہیں ہو سکی یا اس تہمت میں ملوث نہیں ہو سکی، لیکن حمنا اتنی نیک نہیں تھی اس لیے ملوث ہو گئی۔ یہ وجہ تھی کہ بسا اوقات سوتن کے گھر والے اس سے بھی 2 قدم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں مقابلے بازی میں۔ اور تیسرے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسان بن ثابت چونکہ شاعر تھے، اور شاعروں کی زبان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ وسیع ہوتی ہے، کھلتی ہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، تو حضرت حسان بھی ملوث ہو گئے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فراخ دل کہ حضرت حسان کے نام میں کبھی حضرت عائشہ کو غصہ نہیں آیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ حسان نے میرے اوپر تہمت بھی لگائی ہے، لیکن مجھے حسان کے اوپر پھر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ اگر حضرت عائشہ کے پاس کوئی حسان کو برا کہنے کی کوشش کرتا، حضرت عائشہ فوراً خاموش کروا دیتی، کہتی تمہیں نہیں پتا حسان وہ بندہ ہے جو میرے محبوب اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتا تھا شعروں میں، تو لہذا حسان کی زبان سے اگرچہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن حسان کی زبان نے اللہ کے نبی کا دفاع بھی کیا ہے، اس لیے میں حسان کو برا نہیں کہنے دوں۔ بہرحال حضرت عائشہ پر تہمت لگی، منافقین سر فہرست شامل تھے، لیکن یہ 3 مسلمان، صرف 1 عورت 2 مرد ملوث ہو گئے منافقین کے ساتھ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا، اتنا روئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات روتی رہی۔ کہتی صبح ہوئی اللہ کے نبی آئے، پھر میں نے نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی کا رویہ واقعہ بڑا ہوا ہے۔ کہتی حضور آئے، آ کے میرا حال چال پوچھا، میرے پاس بیٹھے چارپائی پہ، حال پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور کہتی مجھے بخار بھی ہوا تھا ان دنوں، لیکن اللہ کے نبی جیسے بیماری میں میرا خیال رکھتے تھے اس بیماری میں ویسے خیال نہیں رکھ رہے۔ کہتی میرا دل ٹوٹا، اللہ کے نبی کا رویہ اور تہمت 2 چیزیں مکس ہو گئی۔ کہتی میری زبان پر اور تو کوئی بات نہ آئی، صرف ایک ہی بات آئی، میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں۔ اور بیٹیوں کے پاس یہی آخری آپشن بچتا ہے، جب ان کے خامد ان کا تعاون نہ کریں، حالات جتنے بھی سخت ہوں، عورت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے تب تک جب خامد ساتھ کھڑا ہو، لیکن جب خامد بھی ساتھ چھوڑ جائے تو اس بیچاری کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ پھر ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں، جو سیکنڈ ہوم ہوتا ہے عورتوں کا۔ اصل ان کا گھر مرد کا گھر ہی ہے، خامد کا گھر ہے، جس کو اللہ نے بھی ان کا گھر کہا ہے قرآن میں، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان کا گھر کہا ہے۔ سیکنڈ آپشن کہ ہم اپنے والدین کے گھر میں چلی جائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں پھر اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں اگر آپ اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ چلے جاؤ۔ آپ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، آپ کو بڑی تکلیف تھی، اپنی ذات کے اوپر تہمت لگنا اور اپنی بیوی اپنی محبوبہ کے اوپر تہمت لگنا ایک برابر ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات بندہ کہتا ہے اس سے بہتر تھا میرے اوپر لگ جاتی، میں وہ برداشت کر لیتا، میری بیوی عزت کے اوپر تہمت نہ لگتی۔ تو نبی علیہ السلام خود پریشان تھے۔ حضرت رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے عائشہ تم اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤ۔ سیدہ عائشہ کہتی میں والدین کے گھر میں گئی تو میری ماں بھی رو رہی ہے، میرے والد بھی رو رہے ہیں۔ مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ میرے والدین کو تو پہلے سے پتا ہے کہ اتنا بڑا کام ہو گیا، میرے اوپر تہمت لگ گئی۔ کہتی میں اور میری ماں اکٹھے بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ اب ماں تو ماں کو پتا ہے میری بیٹی پاک ہے، میری بیٹی کی کیسی تربیت ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، والد ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت رسول اللہ بھی اندر سے رو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں ہر مومن مدینہ میں موجود وہ رو رہا ہے کہ ہمارے اوپر کیسی تہمت لگی۔ مومنوں کی ماں ہے حضرت عائشہ، ان کی ماں کے اوپر تہمت لگی، حضرت رسول اللہ کی بیوی کے اوپر تہمت لگی، حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر تہمت لگی، تو مومنوں میں سے کوئی خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم روتے رہے وہاں بیٹھ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان، آپ اکیلے بندے سے مل کے اس کی رائے جان رہے ہیں۔ دل سے حضرت رسول اللہ کو پتا تھا میری بیوی پاک ہے، لیکن حضرت رسول اللہ اپنے صحابہ کی رائے لے رہے ہیں، مشورہ جان رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرت رسول اللہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت رسول اللہ نے اور صحابہ اسامہ بن زید سے مشورہ کیا۔ میں پھر یہ بات بتا دوں، مشورے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان کے مشورے کے مطابق اپنی رائے قائم کروں،
مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیوی کیسی. مشورہ لے رہے تھے لوگوں کی آراء جاننے کے لیے کہ ہوا کیسی ہے لوگوں کے اندر, لوگوں کا کیا ذہن ہے. حضرت علی سے مشورہ لیا. حضرت علی چونکہ نبی علیہ السلام کے یار, ہر وقت ساتھ رہنے والے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, اور حضرت علی نے وہی مشورہ دیا جو یار ایسے موقعوں پہ مشورہ دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے اس مشورے سے بسا اوقات ناراض رہتی تھی کہ علی نے میرے حق میں مشورہ نہیں دیا, لیکن میں حضرت علی کا دفاع کرنا یہاں لازم سمجھتا ہوں. حضرت علی کے سامنے دو آپشن تھے. پہلا آپشن یہ کہ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ کا دفاع کیا جائے, اور دوسرا آپشن یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو کم کیا جائے. حضرت علی نے وہی کیا جو ایک یار کو کرنا چاہیے تھا, جو ایک ہمدرد کو کرنا چاہیے تھا. حضرت علی نے کہا حضور پریشان نہ ہو, آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے, ہم آپ کی اور شادی کروا دیں گے. حضرت عائشہ کو لیکن یہ مشورہ پسند نہ آیا, اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مشورہ کیا حضرت عمر کے ساتھ. حضرت عمر نے وہ مشورہ دیا جو حضرت عائشہ کے دل کو بھی لگا, حضرت رسول اللہ کے بھی دل کو لگا, کیونکہ مشورے کی طاقت اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو بڑی دی تھی. ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مہر لگتی تھی. یہ الہامی طاقت تھی, اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. محدثین کہتے ہیں یہ آپ کی حدیث اس وجہ سے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہامی طاقت دی گئی, الہامی مشورہ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت رسول اللہ نے پوچھا عمر کیا خیال ہے میری بیوی کے بارے میں, میری بیوی کے اوپر جو تہمت لگی ہے, حضرت عمر نے کہا حضور مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کی شادی نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کس نے کروایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے نکاح تو میرا اللہ نے کروایا تھا. جبرائیل خود ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی فوٹو پرنٹ کی ہوئی لے کے آئے تھے میرے پاس کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی آخرت میں بھی بیوی, اللہ نے میرا نکاح کروایا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر حضور آپ مجھے بتائیں کہ اللہ آپ کے لیے ایسی عورت کو کیسے پسند کر سکتا ہے جو زانیہ ہو, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ تک آپ سارے نبیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نبی کی بیوی آپ کو دشمن کا ساتھ دینے والی تو مل سکتی, کسی نبی کی بیوی آپ کو مشرکہ تو مل سکتی ہے, کوئی اور عیب مل سکتا ہے. ایک بھی نبی ایسا نہیں جس کی بیوی زانیہ ہو, ایک بھی نبی, کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں, پاک عورتیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر نے یہی کہا کہ حضور اللہ آپ کے لیے کیسے ایسی عورت کو چن سکتا ہے جس میں اتنا بڑا عیب ہو. اور دوسری بات حضرت عمر نے یہ کہی, فرمانے لگے حضور آپ کے جسم کو تو اللہ نے اتنا مبارک رکھا ہے کہ آپ کے مبارک جسم پر ہم نے کبھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دن رات گزارنے والی اتنی عیبدار ہو. نبی علیہ السلام کو حوصلہ ہوا کہ عمر نے میرے دل کے مطابق مجھے مشورہ دیا. حضور نے تیسرا مشورہ کیا اسامہ بن زید سے. اسامہ بن زید کہتے ہیں حضرت جی ہم نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی, اور اسامہ بن زید وہ صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے تھے, اور اللہ کے نبی کے گھر میں آنا جانا بچپن سے حضرت اسامہ بن زید کا. کہتے حضور عائشہ پر ہم نے کبھی ایسا عیب نہیں دیکھا, لیکن ساتھ میں ایک اور بات کر دی, کہتے مزید پوچھنا ہے تو حضرت عائشہ کی خادمہ بریرہ سے پوچھ لو, اس کو بات بات کا پتہ ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ آپ نبی علیہ السلام کی بے چینی کا اندازہ لگائیں کہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے. بریرہ کا بتایا, اس کے پاس چلے گئے, جا کہتے بریرہ میری بیوی کیسی ہے عائشہ. حضرت بریرہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ اتنی پاک ہیں, اتنی بولی ہیں کہ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آٹا گوندھ کے رکھا ہے, بس اوقات بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے, اتنی بولی بیوی اور اتنی بڑی بات لگ جائے, اتنا بڑا عیب لگ جائے, میرا دل نہیں مانتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اصحاب میری بیوی کی پاکی کی دعوت دے رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ گواہی دے رہے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت کی اور جا کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کریں گے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے, مجھے اذیت دی ہے میری بیوی کے بارے میں. یعنی حضرت رسول اللہ کی پہلے بھی سیٹسفیکشن تھی اور بعد میں مزید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ میری بیوی پاک ہے, منافقین نے مجھے تکلیف دی ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے مسجد نبوی میں اعلان کیا، آپ نے کہا کیا کرنا ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے میری بیوی کے بارے میں، عزت کے بارے میں تکلیف دی ہے؟ تو صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ اوس کا بندہ بولا، اس نے کہا ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ خزرج قبیلے کا بندہ بولا، وہ کہنے لگا یہ اشارہ تھا عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں۔ دوسرے قبیلے کا بندہ بولا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو گردن تن سے جدا کرنے والے، تم کر کے تو دکھاؤ۔ یعنی اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ماحول خراب ہوتا دیکھا مسجد میں، حضور نے خاموش کروا دیا اور آپ نے مجلس چھوڑ دی۔ آپ اپنے گھر میں آگے، صحابہ بکھر کے گھر چلے گئے، یعنی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی میں گھر میں آ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے عائشہ کے پاس بیٹھے، حضرت ابو بکر کے گھر میں اپنے سسرال میں، اور آ کے کہتے عائشہ تم ہی مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ یعنی مزید اللہ کے نبی اپنے کیس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے اوپر شک نہیں ہے کہ عائشہ ہی گواہی دے دے، میں یہ کہہ دوں کہ میری بیوی نے گواہی دے دی ہے کہ میں پاک ہوں اور بات ختم ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بے چینی تھی، اور حضرت عائشہ نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگی حضور اگر فیصلہ میری بات پہ ہی ہونا تھا تو جس دن بات کھلی تھی اسی دن مجھ سے پوچھ لیتے اور فیصلہ کر دیتے، اور اگر فون آ رہا تو کاٹ دیں، اگر فیصلہ میری بات پہ ہونا تھا تو اس دن ہوتا جس دن یہ تہمت لگی تھی۔ اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں ایسی نہیں ہوں تو پھر یہ بات پکی ہے کہ فیصلہ میری بات پہ نہیں ہونا، اور دوسری بات اگر میں کہہ دوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو پھر آپ فوراً مان لیں گے، کیونکہ پورا مدینہ یہ گواہی دے رہا ہے، منافقین یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ فوراً مان لیں گے کہ عائشہ نے اقرار کر لیا۔ لیکن نہ میں انکار کروں گی نہ میں اقرار کروں گی، میں خاموش رہوں گی، اور میرا جواب یوسف علیہ السلام کے والد والا ہوگا کہ میرا معاملہ تو اللہ کی سپرد ہے، اللہ ہی بہتر کرے گا میرے مسئلے میں جو اللہ چاہے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا عائشہ اگر تو پاک ہے تو اللہ تجھے بری کر دے گا۔ کہتی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، مجھے پتا تھا کہ میں پاک ہوں، اور میں بس انتظار میں تھی کہ ابھی میری برات کا اعلان آئے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ عائشہ اگر تو بری ہے اللہ تجھے بری کر دے گا۔ کہتی مجھے انتظار ہے کہ کب میری برات کا اعلان اللہ کی طرف سے آئے گا۔ کہتے مجھے یہی امید تھی، حضرت عائشہ کہتی کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے، جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت رسول اللہ کو کہہ دیں گے کہ حضرت رسول اللہ آپ کی بیوی پاک ہے، بری ہے۔ کہتی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شان میں اللہ آیات ہی نازل کر دے۔ کہتی حضرت رسول اللہ بھی میرے پاس ہی بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوگی، ہمیں پتا چل گیا کہ وحی نازل ہو رہی، اور کہتی مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میرے حق میں وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن کہتی مجھے یہی کہ آیت آئے گی یا حدیث آئے گی، آیت بھی نہیں آئے گی، جبرائیل علیہ السلام آ کے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام کہیں گے عائشہ پاک اللہ نے کہہ دیا۔ کہتی لیکن حیرانگی تو مجھے تب ہوئی جب اللہ کے نبی کی وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور اللہ کے نبی نے آیات ہی پڑھ دی، پوری 10 آیات میری فضیلت میں نازل ہو گئیں، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ مہر لگا دی کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے کہ عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا میری ماں خوش ہوئی، میں بھی خوش ہوئی، میرے والد بھی خوش ہوئے، اور خوشی میں میری ماں مجھے کہتی عائشہ اللہ کے نبی کا اٹھ کے شکریہ ادا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں والدہ اللہ کے نبی نے میری پاکی کا اعلان نہیں کیا، میری پاکی کا اعلان کیا اللہ نے، میں اللہ کا جا کے شکر ادا کروں گی۔ کہتی میں نے مصلی اٹھایا اور کمرے میں جا کے میں نے سجدہ شکر کیا اور اللہ رب العزت کا شکرانہ کیا۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے ان آیات پہ کہ اللہ کے نبی نے جا کے سبھی لوگوں کو یہ آیات سنائی اور بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے کہ میری بیوی پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، اور قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے، اور قیامت تک اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی گواہیاں دے دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کی مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان مسلمانوں کو جو اس واقعے میں ملوث ہوئے تھے 3 لوگ، ان کو باقاعدہ کوڑے مروائے،
اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان کو حضرت عائشہ کی مشکور ہونا چاہیے کہ سیدہ عائشہ کی وجہ سے اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ آپ کی عزت پر جو بھی انگلی اٹھائے گا اس کو کوڑے پڑیں گے. حضرت عائشہ کی وجہ سے میری مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت کو اللہ نے اتنا سیکیور کر دیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جب فیصلہ ہوا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں تھی، اس خاندان کی برکت کی وجہ سے ہمیں تیمم ملا، اس خاندان کی برکت کی وجہ سے مسلمان عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوئیں. اور بڑے مسئلے ہیں جو حضرت ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے امت مسلمہ کو ملی. تو نبی علیہ السلام کا اور بیوی کا یہ تہمت والا واقعہ بھی غزوہ بنی مستلق کے بعد اور غزوہ مریسی کے بعد ہوا.